الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم صدق اللہ العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، آج ہم خلاصہ قرآن کے حوالے سے 5ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس 5ویں پارے میں سورہ نساء کے مجموعی طور پر 17 رکوع یعنی رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 20 تک شامل ہیں۔ چوتھا رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 23 تا 25 محرم خواتین کی فہرست کا بیان ہے۔ اس رکوع میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین 2 قسم کی ہیں، ایک ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسرا عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیوی کی بہن عارضی محرم ہے۔ ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ متعلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 5 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 33 اس میں اس بات کا بیان ہے کہ شریعت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس رکوع میں شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے جس پر عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو۔ ایسا کرنے والوں کو سزا بلکہ سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر لوگ بڑے گناہوں سے بچیں تو اللہ چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 6 9 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 34 تا 42 اس میں روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی کا بیان ہے۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، ان کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر سے الگ کیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سرزنش کی جائے۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندان سے 2 معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بستا رہے اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالی خاندانوں کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اسی رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون بھی ہے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہ بن کر لائے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 7 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 43 تا 50 شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع میں آیا تھا، آخری حکم سورہ مائدہ میں آئے گا، جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 8 9 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 تا 59۔ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کیا کرو۔ اس 8ویں رکوع میں یہود کا یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو منصب دار بنائیں۔ نظم کی پابندی کریں۔ جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصبدار کی اطاعت کریں۔ اگر منصبدار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 9 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 60 تا 70۔ اس میں اطاعت رسول سے گریز کرنے کی اس روش کو منافقانہ روش قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں منافقانہ روش کا بیان ہے۔ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ یہی روش منکرین سنت کی ہے۔ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حدیث رسول کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ اسی طرح رکوع نمبر 10 سورہ نساء 6 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 71 تا 76۔ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اس رکوع میں منافقین کی یہ کمزوری بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ حق اور باطل کے مارکے میں خواہ وہ غالب ہوں یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہتر اجر ملے گا۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 77 تا 87 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں موت کی جگہ اور موت کا وقت متعین کر دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ کسی کو مخالفت کے جواب میں اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر ہی رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے، بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں موت نصیب ہو۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 12 4 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 88 تا 91۔ ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینے آ جائے تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں۔ کافروں کی طرح منافقوں کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نساء رکوع نمبر 13 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 92 تا 96۔ اس میں جان بوجھ کر قتل کرنے والوں پر بھٹکار کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا
تو اس کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے، وَمَن يُقْتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 14 سورہ نساء کا 4 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 97 تا 100 ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرتناک موت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس رکوع میں ان منافقین کی حسرتناک موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں زمین میں مغلوب کر لیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اس رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے زمین میں بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین اجر سے نوازے جائیں گے۔ رکوع نمبر 15 4 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 101 تا 104 نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ اس رکوع میں سفر کے دوران نماز میں قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید ہدایت کی گئی ہے کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے، پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز مکمل کرے۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 16 ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے، 105 تا 112۔ اس میں عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن ہی کو کیوں نہ پہنچے۔ اسی طرح رکوع نمبر 17 سورہ نساء کا 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کسی رائے پر متفق ہو جائے یا وہ اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا امت میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سورہ نساء رکوع نمبر 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 116 تا 126۔ اس میں شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 127 تا 134۔ اس میں خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں تلقین کی گئی ہے کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے،
خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی ہی میں بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے گا۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 20 ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 135 تا 141۔ اس میں ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا حکم تو یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو۔ ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام مسلمانوں کی حقیقت کھول دے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے اور کافر کون ہے۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے، آمین۔ رکوع نمبر 20 سورہ نساء کے اختتام پر 5واں پارہ بھی مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ سورہ نساء کے 21ویں رکوع کے ساتھ 6واں پارہ کل ہم اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔